آپ نے بخوبی سمجھا کہ اگر گناہ ہو جائے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، اور اس ایک گناہ کو بھی مٹانے کے لیے زندگی کے آخری سانس تک اللہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں موقع فراہم کرتا ہے اس ایک گناہ کو مٹانے کے لیے۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے، کچھ ہیں گناہ صغیرہ، کچھ ہیں گناہ کبیرہ۔ گناہ شروع میں نے واضح کر دیا، گناہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، وہ ہے گناہ۔ اور گناہ کی دو قسمیں، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ۔ لفظی مطلب ہے گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ، گناہ کبیرہ بڑے گناہ۔ اس پر بھی لوگ الجھتے ہیں، کہتے ہیں مولانا یہ سائز آپ کیوں بتاتے ہیں گناہوں کا کہ چھوٹا گناہ بڑا گناہ، گناہ گناہ ہوتا ہے۔ بہت اچھا، یہ تقسیم علماء کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ مہربانی کریں، ذہنوں کو صاف کریں، اپنی ذہنی سوچوں کو قرآن و سنت کے تابع کریں۔ یہ صغیرہ کبیرہ کی گناہوں کی تقسیم اللہ نے قرآن میں خود ذکر کی ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے گناہ ویسے تمہیں معاف کر دیں گے۔ تو گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، یہ تقسیم اللہ کی ہے قرآن میں۔ اب یہ بڑے گناہ کیا ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ گناہ کبیرہ وہ گناہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ یہ گناہ کبیرہ کی ڈیفینیشن، تعریف، گناہ کبیرہ کیا ہوتا ہے؟ یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ گناہ صغیرہ جو توبہ کے بغیر معاف ہو جاتا ہے۔ کیسے معاف ہوتا ہے توبہ کے بغیر؟ وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ توبہ سے کیسے معاف کرائیں وہ بھی عرض کروں گا انشاءاللہ، وہ بھی سمجھنا ہے ان مغفرت کے عشرے میں۔ یہ گناہ کبیرہ وہ گناہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، ان کی نشاندہی اللہ نے قرآن مجید میں کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کی ہے۔ گناہ کبیرہ جیسے شرک، ماں باپ کی نافرمانی، اور آسان سی فہرست ذہن میں رکھنی ہو گناہ کبیرہ کی تو بہت آسان ہے۔ جتنے فرائض ہیں ان کو چھوڑنا گناہ کبیرہ، جتنے فرض کام ہیں ان کو چھوڑنا گناہ کبیرہ، جتنے واجب کام ہیں ان کو چھوڑنا گناہ کبیرہ، جتنے سنت مؤکدہ کام ہیں وہ سب کے سب چھوڑنا گناہ کبیرہ۔ فرض، واجب، سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرمائی ہے، یہ نہیں کرو گے تو یہ وعید ہے، وہ سنت مؤکدہ ہو جاتی ہے۔ جتنے حرام کام ہیں ان کو کرنا گناہ کبیرہ، جیسے خنزیر کھانا، سود کھانا، مردار کھانا۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ان کو کرنا گناہ کبیرہ، اور جو اتنے مکروہ تحریمی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو منع قرار دے دیا تاکید کے ساتھ، وہ سارے کے سارے کرنا گناہ کبیرہ۔ یہ آسان سی فہرست سامنے آ جاتی ہے۔ گناہ کبیرہ جو توبہ کے ساتھ معاف ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ جو توبہ کے بغیر معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ توبہ کے بغیر اللہ کیسے معاف کرتا ہے؟ آج آپ الحمدللہ جمعے کی نماز کے لیے وضو کر کے آئے، ماشاءاللہ۔ آج عصر کی نماز کے لیے جب وضو فرمائیے گا تو جو اب حدیث جامع ترمذی کی سنانے لگا ہوں وہ ذہن میں رکھ کر وضو کیجیے گا۔
سوچئے گا آپ کے ساتھ وضو کرتے ہوئے آپ کے ساتھ کیا ہوا. سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جامع ترمذی دوسرا باب ہے جامع ترمذی کا، کتاب الطہارت کا، باب ما جاء فی فضل الطہارہ، فی فضل الطہور، طہارت کی فضیلت کے بارے میں. اس میں حدیث آ رہی، بہت مستند حدیث، صحاح ستہ کی اور کتابوں میں بھی ہے. دیکھیے گا گناہ صغیرہ کیسے معاف ہوتے ہیں بغیر توبہ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ انسان وضو کرتا ہے تو چہرہ دھوتا ہے، اس کے چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب یہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بلکہ حدیث کے الفاظ پتہ کیا ہے؟ جو بندہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے خرجت من وجہہ کل خطیئۃ، تو اس کے چہرے کے ہر گناہ اللہ دھو دیتا ہے، نکال دیتا ہے. اور جو بندہ ہاتھ دھوتا ہے خرجت من یدہ بطشتھا، تو تمام وہ گناہ جن کا ارتکاب اس کے ہاتھوں نے کیا ہوتا ہے وہ سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. صغیرہ کبیرہ گناہ وہ توبہ کے ساتھ، وہ بھی بات ہوگی انشاءاللہ. اور جب یہ انسان سر پہ مسح کرتا ہے سر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آئندہ وضو کرتے ہوئے اس حدیث کا آخری جملہ ذہن میں رکھیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بندہ وضو کر کے فارغ ہوتا ہے حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ یہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے. ابھی آپ نے صرف وضو کیا ہے، ابھی نماز پڑھنی ہے، ابھی صرف وضو کیا ہے. آئندہ سوچئے گا کہ جب آپ وضو کر رہے ہو تو آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جی ہاتھوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، چہروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کلی کرتے ہیں زبان کے گناہ صغیرہ. وہ جو غیبت کیا ہے نا، جو جھوٹ بولا ہے، وہ گناہ کبیرہ، وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوگا. باقی چھوٹی چھوٹی زبان کی لغزشیں وہ کلی کریں گے، دھل گئے. یہ آپ نے صرف وضو کیا ہے تو حتی یخرج نقیا من الذنوب، وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو گیا. یہاں محدثین ایک بات ذکر کرتے ہیں حدیث کی تشریح کرتے ہوئے. علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے بھی یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بات کی کہ اگر کسی مومن جو وضو کر رہا ہے اگر اس کے ذمے گناہ کبیرہ ہوں تو گناہ صغیرہ تو دھل گئے سارے وضو کر کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آخر میں فرمایا ہے کہ جب وضو کر کے فارغ ہو تو حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہ سارے گناہوں سے پاک ہو گیا. تو یہ سارے گناہوں سے کیسے پاک ہو گیا؟ ابھی تو گناہ کبیرہ موجود ہے. یہ کیسے پاک ہو گیا سارے گناہوں سے؟ اس پر محدثین نے کمال کر دیا. فرمانے لگے کہ جو مومن ہوتا ہے نا اس کی شان یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کرتا نہیں ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرتا نہیں ہے، اور اگر ہو جائے تو فوراً توبہ اور استغفار کرتا ہے. پھر توبہ اور استغفار کرتا ہے تو گناہ سارے کبیرہ بھی ختم ہو چکے ہوتے ہیں. اب جب وضو کرتا ہے تو گناہ صغیرہ کبیرہ سارے معاف ہو گئے. لیکن وضو سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں. اور کبیرہ کیسے معاف ہوتے؟ وہ توبہ اور استغفار کے ذریعے. توبہ اور استغفار کے ذریعے. بہت سے لوگ الجھتے ہیں مولانا مجھ سے بڑے بڑے گناہ ہو گئے. کیا واقعی توبہ اور استغفار سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں جی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مولانا میرے سے بڑے بڑے گناہ ہو گئے، بہت بڑے بڑے. کیا بڑے سے بڑے گناہ بھی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، بڑے سے بڑا بھی کوئی گناہ ہو تو توبہ کے ذریعے معاف ہو جاتا ہے. دلیل قرآن مجید سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو سب سے بڑا گناہ جس چیز کو کہا ہے
وہ ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ قرآن میں جو اللہ نے بیان کیا شرک، اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ اور اللہ نے اس شرک کے بارے میں کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ اللہ نے کسی اور گناہ کے بارے میں نہیں کہا، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا۔ اور اب آپ نے غور سے مفسرین کی بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے نا کہ اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا باقی ہر ایک کو بخش دے گا، تمام مفسرین نے لکھا کہ یہ زندگی کے اندر موت سے پہلے پہلے کا ہے، کہ اللہ اس کو مشرک کو نہیں بخشے گا باقی ہر ایک کو بخش دے گا۔ کب؟ جبکہ اس کی موت شرک کی حالت میں ہوئی ہو۔ اگر اب اس نے موت سے پہلے زندگی میں شرک سے بھی توبہ کی تو اللہ وہ بھی معاف کر دے گا۔ الفاظ پھر دوہرا دوں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا باقی ہر ایک کو بخش دے گا۔ یہ کب ہے؟ جب موت اس کی شرک کی حالت میں ہوئی ہو، تب اللہ نہیں بخشے گا۔ اور اگر زندگی میں شرک کیا ہو 10 سال 50 سال 90 سال شرک کیا ہو اور توبہ کر لی اور بعد میں زندگی شرک کے بغیر گزاری، اللہ وہ بھی معاف کر دیتا۔ اور اس کی دلیل، حساس دلیل آپ کو ملے گی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں۔ صحابہ کرام، کتنے صحابہ ہیں جو مشرکین مکہ میں سے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے شرک میں مبتلا تھے، کتنے سارے لوگ شرک سے توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور 90 سال کی عمر میں تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، پہلے وہ عیسائی تھے، تورات زبور انجیل کے بڑے ماہر تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، 90 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، سب دھل دھل آ گیا پچھلا۔ شرک سے بڑا گناہ تو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ جب اس کو معاف کر دیتا ہے تو باقی گناہوں کو بھی توبہ اور استغفار سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ مشرک پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ یہ بھی عقیدہ بہت واضح ہونا چاہیے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا تو ظاہر ہے کہ جہنم بھی ہمیشہ رہے گی۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ بالآخر جہنم ختم ہو جائے گی اور سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، یہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ جہاں جہاں اللہ نے کہا ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدن مخلدن ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو جہنم ہمیشہ رہے گی۔ اور اللہ مشرک کے علاوہ باقی ہر ایک کو گناہ کا بدلہ دے کر اللہ وہاں سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ جہنم فنا نہیں ہوگی، جہنم ابدی، وہ بھی ہمیشہ رہے گی۔ اور جنت تو ہے ہی ہمیشہ کے لیے۔ اب یہ انسان ذہن سے اچھی طرح نکال دے کہ کیا بڑے بڑے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، لیکن ایک بات کو بہت اچھی طرح واضح کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ گناہ کبیرہ 2 قسم کے ہیں، ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، ایک کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ آج کے بیان کو سن کر
کہ آج مولانا نے بڑا زور دیا اس پر کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو تو معاف ہو جاتا ہے توبہ اور استغفار کے ذریعے. تو وہ جو میں نے 1 لاکھ 10 لاکھ لیا ہوا ہے نا، میں رمضان میں ایسی توبہ اور استغفار کروں گا تو 10 لاکھ تو معاف ہوا نا. جو وہ فلاں بندے کا کھایا، وہ جو بہن کا حق کھایا وراثت کا، توبہ اور استغفار، جی نہیں. بہت واضح الفاظ. ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد. جو بندوں کے حق ہیں، جو حقوق العباد ہیں، اس کو اپنے ذمے سے زندگی میں اتارنے کے صرف 2 طریقے ہیں، تیسرا طریقہ زندگی میں نہیں ہے. قرآن و سنت سے بیان کر رہا ہوں. حقوق العباد کے بارے میں صرف 2 راستے ہیں، یا اس بندے کا حق ادا کر دیں یا اس بندے سے معافی مانگ لیں، خلاص. اور تیسرا طریقہ دنیا میں نہیں ہے حقوق العباد کا. توبہ اور استغفار سے حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. بیوی کو مارا، توبہ اور استغفار کر لی، نہیں، یا بیوی سے معافی مانگے. دوسرے سے 10 لاکھ لیا، 20 لاکھ لیا، بہن کا حق ادا نہیں کیا، میں مولانا توبہ اور استغفار کرتا ہوں، جی نہیں، بہن کا حق دینا پڑے گا یا اس سے معافی مانگنی پڑے گی اگر وہ دل سے معاف کر دے. حقوق العباد صرف 2 صورتیں دنیا میں، یا حق ادا کر دیں یا اس بندے سے معافی مانگ لیں. تیسری صورت ہے لیکن وہ آخرت میں ہے، اور وہ بڑی بھیانک قسم کی صورتحال ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ایک شخص، صحابہ سے پوچھا، صحابہ سے مل مفلس، یہ کنگال کون ہوتا ہے؟ کنگال، قلاش، مفلس. صحابہ نے بھی وہی جواب دیا جو ہمارے ذہنوں میں تھے. صحابہ نے کہا لیس لہ متاع ولا درہم، جس کے پاس سامان نہیں ہوتا، پیسے نہیں ہوتے، وہ مفلس قلاش ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہوتا ہے جس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، جس نے روزے رکھے ہوں گے. بڑے غور سے سننا ہے اس بات کو، اس لیے کہ ان نمازوں کو، ان روزوں کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے، کہیں یہ آپ کے ہاتھ سے، مسلمان کے ہاتھ سے کہیں کھسک نہ جائیں. ان کی حفاظت کرنی ہے، سنبھال کے رکھنا ہے. کیسے؟ اس حدیث کو سمجھ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ایسا جس نے نمازیں بھی بہت پڑھی ہوں گی، روزے بھی بہت رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، صدقہ خیرات بھی کیا ہوگا، لیکن آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَتَمَ هَذَا وَسَبَّ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا. نمازیں بھی دبا کے پڑھی، تہجد بھی دبا کے پڑھی، صف اول میں آ کے نماز پڑھی، لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، اور دنیا میں اس بندے سے معافی نہیں مانگی ہوگی. سوچنا ہوگا ان لوگوں کو جو صف اول میں نماز پڑھتے ہیں اور ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. سوچنا ہوگا ان لوگوں کو جن صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، بیوی بچوں پر ظلم کرنے والے، اپنے بہن بھائیوں پر ظلم کرنے والے، لوگوں کا حق مال کھانے والے، ان کو سوچنا ہوگا ان کی نمازیں روزے کہاں جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دبا کے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، حج اور عمرے کیے، لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا خون بہایا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زندگی میں اس نے اس شخص سے، اس بندے سے معافی نہیں مانگی تو قیامت کے دن اتنی نمازیں اٹھا کر اس کی اس بندے کو دے دی جائیں گی جس کا حق مارا ہوگا. نمازیں بھی خوب پڑھی، حق بھی لوگوں کے خوب مارے، اس کی ساری نمازیں روزے اٹھ کر دوسرے کے پاس چلے گئے. آگے اور خطرناک جملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے نمازیں تو بہت پڑھی، روزے بھی رکھے، لیکن حق بھی بندوں کے بہت مارے، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ساری کی ساری دوسرے کے پاس چلی گئی، پھر اس کے پاس نیکیاں ختم ہو گئی اور بندوں کے حقوق پھر بھی اس کے باقی رہے، تو اس بندے کا جس کا حق مارا ہے اس کے گناہ اٹھا کر اسی بقدر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس تو یہ ہے، کنگال تو قلاش یہ ہے کہ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، لیکن حقوق العباد کا خیال نہیں کیا، اس کے ساری نمازیں روزے ادھر اور ادھر کے گناہ اس کے کھاتے کے اندر. فرمایا اس سے بچنے کی کوشش کرنا. لہذا گناہ کبیرہ کے بارے میں بہت اچھی طرح
حقوق العباد کے بارے میں گناہ ہو گئے، یہ توبہ اور استغفار پر معاف نہیں ہوتے۔ بھول جائیں اس بات کو کہ حج کر کے آیا تو ہم نے حدیث سنی، جو بندہ حج کر کے آتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنا۔ بالکل صحیح حدیث ہے، لیکن حقوق العباد سے متعلق نہیں ہے۔ لوگوں کے مال کھائے، کسی کا 10 لاکھ 20 لاکھ فلاں 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 فلاں، سارے مال کھانے کے بعد 10 حج کرائے، بار بار ہر سال عمرہ کرائے، دھل آ گیا، نہیں دھلے، حقوق العباد نہیں دھلے۔ اتنے علماء اتنے مشائخ کی موجودگی میں گزارش کر رہا ہوں بڑے درد مندانہ انداز میں، عمر حج کرنے سے بندوں کے حق نہیں معاف ہوتے، وہ تو حق ادا کر دے یا معافی مانگ لے اس بندے سے۔ بہت پیچیدہ صورتحال۔ ہاں، حقوق اللہ کو اللہ کیسے معاف کرتا ہے؟ توبہ اور استغفار کے ذریعے، توبہ اور استغفار۔ اور پھر یہ انسان جب توبہ اور استغفار کرتا ہے، جس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ جمعے میں ملاقات میں آئیں گی، کہ توبہ کا معنی رجوع کرنا، واپس پلٹنا، استغفار کا معنی معافی مانگنا، توبہ کا معنی واپس آ جانا، اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ استغفار کا معنی مغفرت طلب کرنا، اے اللہ میرا گناہ مجھے معاف فرما دے، بس اتنا ہی کہنا ہے، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات سکھائے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ذکر کر کے بات مکمل ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 5 مرتبہ یہ کلمات کہہ دے، اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں تو اللہ معاف کر دے گا۔ ان کلمات کے اندر توبہ بھی ہے، استغفار بھی ہے۔ چنانچہ آج کل کے لمحات میں آپ میں سے بہت سے حضرات کو الحمدللہ سب کو وہ کلمات یاد بھی ہوں گے، ایک دفعہ دہرا لیجئے، کیونکہ ہم اگر ایک دفعہ پڑھیں گے سارے کے سارے تو اللہ آج جمعے کے دن ہی ہمارے سارے بڑے بڑے گناہ ابھی معاف کر دے گا۔ اور وہ کلمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ 5 دفعہ یہ کلمات کہہ لیجیے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو معاف ہو جائیں گے۔ اور پھر اس توبہ استغفار کی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اللہ توفیق دے گا۔ اب دعا فرما لیجیے، اللہ رب العزت ہمیں مغفرت کا عشرہ آ رہا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس میں خوب گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔